کہ دانتوں بالکل، کا علاج کرا سکتے ہیں روزے کے ساتھ؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شدید مجبوری نہ ہو تو بالکل نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ دانتوں کا علاج رسکی ہے۔ اگر دانتوں کے علاج کراتے وقت خون یا کوئی دوا مثال کے طور پر اگر حلق میں چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوا یا خون یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کرا کی سکتے ہیں احتیاط یا نہیں کرنی کرا سکتے، کرانا نہیں چاہیے، اگر کرانا شدید نہیں۔ مجبوری ہو تو احتیاط کے ساتھ کرائیں۔ انجیکشن اور سلائن دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جو آئی وی لگتی ہے، سلائن لگتی ہے، پانی چڑھانا جس جی کو جی بولتے ہیں۔ جی ان دونوں جی کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے۔ اصولی طور پر میں ایک اصول بتا دوں جس سے بہت آسان ہو جائے گا۔ جی۔ روزہ ٹوٹتا ہے جو قدرتی راستے اللہ نے بنائے ہیں انسان کے باڈی کے اندر کسی چیز کے داخل ہونے کے، ان قدرتی راستوں سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے یا داخل کی جاتی ہے، مثلا ناک ہے، منہ ہے، نیچے کے راستے ہیں سبیلین، تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ان قدرتی راستوں کو چھوڑ کر نسوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا انجیکشن سے سلائن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لگوا سکتے ہیں۔ یعنی انسولین وغیرہ کا انجیکشن بھی لیا جا سکتا ہے، ویکسین بھی لیا بالکل جا لے سکتا ہے؟ سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں اچھا، اصولی طور پر۔ انہیلر جو ہوتا ہے جو پمپ کے جیسے ایسے لیتے ہیں جی، بعض دما کے پیشنٹ، اس کی گنجائش ہے؟ اصل میں انہیلر میں دوا ہوتی ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کر کے ناک کے راستے سے منہ کے راستے سے اندر پہنچتی ہے، مریض کو اس سے سکون ملتا ہے۔ تو چونکہ ہوا کے اس میں دوا بھی پہنچتی ہے اور وہ ناک اور منہ کے راستے سے پہنچتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بالکل درست نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ایسا استعمال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے نیبولائزر، جو بچے لوگوں کو جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو جو ناک پہ ایسے رکھ کر کے اور وہ آواز آتی ہے اور ایک بھاپ نکلتی ہے اور جی اندر، وہ بھی تو دوا ہی جاتی ہے۔ بالکل، اس میں بھی دوا جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسٹیمر ہوتا ہے جیسے بھاپ لینا، جس سے سر پہ بوجھ لگ رہا ہے تو بھاپ لیتے ہیں لوگ، جی جی پتیلی میں رکھ کر کے بھاپ لیتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی دوا تو نہیں ہوتی، صرف پانی کی بھاپ ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، بھاپ میں کبھی پانی میں کوئی دوا ڈالتے ہیں، کبھی ایسے ہی اگر بغیر 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 دوا دوا ڈالے ڈالے لیتے ہیں۔ صرف اسٹیمر سے بھاپ لیں؟ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ! صرف بھاپ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھاپ ہوا کے راستے سے پانی اندر پہنچ رہا ہے، اور سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ وہ جو بھاپ اندر پہنچتی ہے وہ پھر پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ بالکل ہو جاتی ہے، صحیح کہا آپ نے۔ بال کٹوانا، شیو کرانا، کان ناک چھدوانا وغیرہ؟ یہ تو خارجی سب چیزیں ہیں، ان سے کوئی خارجی روزے میں چیزیں۔ فرق نہیں پڑتا۔ حجامہ اور یہ پچنا لگوانا؟ ہاں، حجامہ اور پچنا دو کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ حجامہ جو ہے وہ بدن کے ظاہری حصے پر ہی لگایا جاتا ہے اور خون ایسا نکالا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ پچنا لگوانا بعض احادیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، وہ پیچھے ہوں۔ کے راستے سے دوا وغیرہ پہنچائی جاتی ہے اور چڑھائی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اینیما کہتے ہیں پیچھے جس کے کو، راستے سے۔ انگریزی میں اینیما جی، کہتے ہیں۔ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ماں بچے کو دودھ جو پلاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو روزہ کیا ٹوٹے گا۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ، گل وغیرہ جو کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ان سب چیزوں کو کرنا ہی پہلی بات مکروہ، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر ان سب چیزوں کے کرتے وقت کوئی چیز حلق میں پہنچ گئی، ذرات وغیرہ، تب تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی پہنچے تب بھی مکروہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں، وہ منہ صاف کرنے کے لیے کیمیکل ہوتا ہے جس کو منہ میں رکھ کر کے اور پھر تھوک دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہوگا؟ اسی حکم میں، بالکل اسی حکم میں ہوگا، مکروہ ہے۔ اب اس میں اگر ذرا سا بھی اندر پہنچ گئے تب تو فساد صوم ہوگا۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے پچنے کے بارے میں بتایا، حقنہ بھی اسی سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل، حکم ہی ہے، پچنا جو ہے اسی کو حقنہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اچھا 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 اچھا۔ اچھا۔ اچھا، آنکھ ناک اور کان، اس میں دوا جی ڈالنے جی، کے تعلق سے کیا ہے؟ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں لیکن نہ ڈالنا بہتر ہے۔ اچھا، جدید تحقیق یہ ہے، بالکل آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اگر نہ ڈالیں تو اچھا اور بہتر ہے، بہتر۔ اختلاف سے بچنا بھی تو مستحسن ہے۔ جی جی، صحیح ہے۔ اور اور ناک میں تو بالکل نہیں ڈال سکتے ہیں، ناک میں تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ڈالنا ہے بالکل۔ جی اچھا، بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا ہم بلڈ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں اتنا نہ دیں کہ کمزور ہو جائیں پھر روزے کو کوسنے لگیں۔ خوشبو، سرما، تیل اور لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ جی جی، خوشبو سونگھ سکتے ہیں،
کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی ناک کے راستے سے اندر نہیں پہنچتی ہے، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ لپسٹک میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بھی روزے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بعض مرتبہ لپسٹک جب اندرونی حصے میں ہونٹ کے لگائی جاتی ہے تو وہ تھوک کے راستے سے ذرات اس کے اندر پہنچ سکتے ہیں، اس لیے لپسٹک روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور اگر اندر پہنچ گئے ذرات تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ میڈیکل اس میں ایک یہ ہوتا ہے، کبھی دوا جو ہے وہ اندر پہنچانی ہوتی ہے نیچے کے راستے سے، کبھی پچھلے راستے سے، کبھی اگلے راستے سے، تو اس بارے میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں تفصیل ہے کہ اصل میں جو پیچھے کے راستے سے دوا پہنچائی جاتی ہے اس میں پیٹ کی سرحد تک، جس کو موضع حقنہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، عربی کتابوں میں، جی اگر پیٹ کی سرحد تک یا متعلقات پیٹ کی سرحد تک اگر دوا پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 3 انچ اس کی کم سے کم مقدار متعین کی گئی ہے کہ اس پیچھے کے راستے میں اگر 3 انچ تک اندر پہنچ گئی وہ دوا تو سمجھو وہ پیٹ کے سرحدی علاقے میں پہنچ گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو 2 انچ تک اگر پہنچے گی تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی حکم میں بواسیر کے مسے پر دوا لگانے کا حکم آ جائے گا یہیں پر، چونکہ ہاں، یہ بواسیر کے مسے پر لگانا، پھر اس کے علاوہ اگر 1 آدھ انچ اندر چلا جاتا ہے، کبھی کبھی مسے جی اندر جی کی طرف ہوتے ہیں، تو یہی بالکل۔ حکم جو ہے وہ اگلے راستے کے لیے بھی ہے؟ اگلے راستے کا حکم مختلف ہے۔ اگلے راستے کی جو پائپ لائن ہے اس میں چونکہ لکوڈ پن بہت زیادہ ہوتا ہے، جی جی اب اگر اس میں کوئی دوا ڈالی جائے گی تو عام طور پر وہ لکوڈ دوا ہی ہوگی، تو جی لکوڈ دوا لکوڈ چیز سے مل کر بہت آسانی سے اندر پہنچ جائے گی، جی اس لیے جی وہاں کا مسئلہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر احلیل میں یعنی اس سوراخ میں کوئی چیز ایسی ڈال دی گئی تو وہاں فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔